الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا بزرگان محترم اسلامی بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، گزشتہ جمعے میں بھی آپ حضرات کے سامنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو بیان کیا گیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام علیہ السلام کو مبعوث فرمایا تو ہر نبی کو کچھ کمالات، کچھ معجزات عطا فرمائے، مگر کچھ نبیوں کو اللہ تبارک و تعالی نے خصوصی امتیاز عطا فرمایا۔ جو بڑے بڑے جلیل القدر انبیاء کرام علیہ السلام ہیں، ان کے تذکرے قرآن و احادیث میں بھی بے شمار آئے۔ آدم علیہ السلام ہے، نوح علیہ السلام ہے، ابراہیم علیہ السلام ہے، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یہ بڑے بڑے جلیل القدر انبیاء کرام علیہ السلام ہیں، ان کے خود تذکرے اللہ نے قرآن میں فرمائے، اور ان کی قوموں کے، ان کی امتوں کے واقعات بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمائے۔ مگر سارے انبیاء، سارے رسولوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے زیادہ خصوصیتیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی، اور وہ خصوصیت عطا فرمائی جو اللہ نے کسی نبی کو عطا نہیں فرمائی۔ ایسے بہت ساری چیزیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی اور کسی نبی کو نہیں۔ نبوت تو ملی ہے، رسالت تو ملی ہے، نبی بنایا گیا ہے، رسول بنایا گیا ہے، پہلے رسولوں پر اللہ تعالیٰ نے کتابیں بھی نازل فرمائی اور صحیفے بھی نازل فرمائے، معجزات بھی دیے، سب کچھ دیا، مگر جو خاصیتیں، جو خاص چیزیں اللہ تعالیٰ نے آخری نبی، شہنشاہ مدح، تاجدار مدینہ، سرکار دو جہاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی ہے، وہ نہیں دی نبیوں کو۔ جو مقام اللہ نے ہمارے نبی کو عطا فرمایا وہ کسی نبی کو نہیں مقام عطا فرمایا۔ ایک خاصیت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی ہے کہ مبعوث ہونے کے اعتبار سے، ظہور کے اعتبار سے سب سے آخر میں تشریف لا رہے ہیں،
مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کو، جتنے بھی نبی آئے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، جتنے بھی نبی، جتنے بھی رسول آئے ہیں، ہر نبی نے آ کر اپنی قوم کے سامنے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ فرمایا۔ بعض نبیوں نے تو نام لے کر کے بتایا کہ آخری نبی آئیں گے ان کا نام یہ ہوگا۔ بعض کتابوں میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد، بعض میں احمد نام ہے، دونوں نام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں۔ تو باقاعدہ نام لے کر کتاب میں انہوں نے تذکرہ فرمایا، اور یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتابوں کے اندر اتاری۔ اللہ نے تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمائی، تو تورات کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ فرمایا۔ زبور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل فرمائی۔ داؤد میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کی کتاب زبور میں بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ فرمایا۔ انجیل میں بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ، انجیل میں تو اور زیادہ موجود ہے، کیونکہ آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی اور اس کے بعد کوئی نبی نہیں آیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تو آخر میں تو بالکل صاف واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا۔ اور یہ ساری باتیں پھر نبی جب کتاب کے اندر اللہ نے وہ نازل فرمائی، تو پھر وہ نبی ہر قوم کو بتاتے، اپنی قوم کو جیسے سمجھاتے کہ اللہ کے اوپر ایمان لاؤ، اللہ کی عبادت کرو، اور اسی کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی ہر قوم کو سمجھاتے کہ دیکھو ایک نبی آئے گی، ان کا مقام اتنا بڑا ہوگا، ان کی فضیلت اتنی بڑی ہوگی، ان کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے کمالات، ایسی صفات عطا فرمائی ہیں، وہ نبی آئے گے۔ اور ہر نبی آنے کے بعد میں اپنے قوم کو یہ بھی سمجھاتے کہ اگر اس زمانے تک تم موجود رہے تو اس نبی کی اتباع کرنا اور اس نبی کا ساتھ دینا اور اس نبی کے اوپر ایمان لانا، یہ بھی بتا دیں، نبی بتا دیں۔ وقت کے نبی وہ ہوتے، کتاب ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہوتی، مگر اس کے باوجود موسیٰ علیہ السلام اتنے بڑے پیغمبر، اللہ نے قرآن کریم کے اندر بے شمار جگہ ان کا ذکر فرمایا، جگہ جگہ پر موسیٰ علیہ السلام کے تذکرے اور واقعات موجود ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام بھی اپنے قوم کو بتاتے کہ وہ نبی آئیں گے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرواتے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی چار تو یہ بڑی بڑی کتابیں ہیں، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے اور قرآن ہے، اور اس کے علاوہ جتنی بھی کتابیں اللہ تعالیٰ نے آسمان سے چھوٹی چھوٹی کتابیں یا صحیفوں کی شکل میں جو بھی نازل ہوئے، ہر صحیفے کے اندر، ہر کتاب کے اندر، ہر نبی کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو اتارا ہر کتاب کے اندر۔ اور تورات کے اندر تو اتنا تفصیل کے ساتھ موجود تھا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے ہوں گے، عادتیں کیسے ہوں گی، بات کرنے کا طریقہ کیا ہوگا، کہاں پر پیدا ہوں گے، مکہ المکرمہ میں پیدا ہوں گے تو اس جگہ کے حالات کیسے ہوں گے، پھر وہاں سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ جائیں گے، مدینہ منورہ کی ساری باتیں تورات کے اندر، زبور کے اندر اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بتا دی۔ حالانکہ ابھی تشریف نہیں لائے، تشریف لانے سے ہزاروں سال پہلے کی بات ہے، ابھی آئے نہیں ہے تو آنے سے پہلے تذکرے ہو رہے ہیں، کہاں پیدا ہونے والے ہیں۔ تو ان چیزوں سے پتا چلتا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کتنا بڑا ہے کہ آنے سے ہزاروں سال پہلے اللہ تعالیٰ کتابوں میں تذکرے فرما رہے ہیں، فلاں کس جگہ پیدا ہو رہے ہیں، اس جگہ کا نام بتایا جا رہا ہے، اور پھر وہاں رہ کر کے ان کے ساتھ میں کیا حالات پیش آئیں گے وہ بھی بتایا جا رہا ہے، کس طرح صبر فرمائیں گے وہ بھی بتایا جا رہا ہے، کس طرح محبت فرمائیں گے وہ بھی بتایا جا رہا ہے، پھر ہجرت فرما کے کہاں تشریف لے جائیں گے وہ بھی بتا کے ساری کی ساری چیزیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی جا رہی، آنے سے پہلے بتائی جا رہی، یہ سارے تذکرے ہو رہے ہیں، ہر قوم کو بتایا جا رہا ہے، ہر قوم کو سمجھایا جا رہا ہے، ہر قوم کے سامنے واضح طور پر یہ حکم بیان کیا جا رہا ہے۔ تو اسی وجہ سے قرآن کریم کی ایک آیت میں نے ابھی حضرات کے سامنے تلاوت کی، الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ جو اہل کتاب ہے نا، اہل کتاب کسے کہا جاتا ہے، جن کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتابیں نازل فرمائی تھی، یعنی جو کتاب کو ماننے والے تھے۔ اب موسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے تورات کو نازل فرمایا، تو موسیٰ علیہ السلام کے قوم جسے آج یہودی کہا جاتا ہے، یہ بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے تھے، تو یہ تورات کو مانتے تھے،
تورات انہوں نے پڑھی تھی، تورات کے ہر حکم کے بارے میں انہیں پتا تھا کہ تورات میں جو بھی حکم ہے وہ یقیناً بالکل برحق ہے، سچا ہے۔ تورات اللہ کی کتاب ہے، اللہ نے نازل فرمائی ہے اور ہمارے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی ہے، یہ بات انہیں پتا تھا۔ اور انہوں نے جب تورات کو پڑھا تھا تو تورات کے اندر ہر ایک چیز کو انہوں نے پڑھا تھا، تو ہر ایک چیز کو پڑھنے کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی انہوں نے پڑھا تھا کہ آخر میں ایک نبی تشریف لائیں گے، ان کا مقام ایسا ہوگا اور یہ ساری چیزیں اس نبی کے اندر ہوں گی، انہیں پتا تھا۔ اسی طرح زبور کو ماننے والے جو تھے انہوں نے اپنی زبور، اپنی کتاب کو پڑھا تھا، انہوں نے بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کو، واقعات کو، آنے کی جگہ کو، ساری چیزوں کو پڑھا تھا۔ اسی طرح عیسائی جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے، انہوں نے انجیل کے اندر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنے والی ساری بشارتوں کو پڑھا تھا، واقعات کو پڑھا تھا۔ ہمارے نبی کے حلیہ مبارک تک کو ذکر کر دیا گیا تھا، حلیہ کیسا ہوگا، قد مبارک کیسا ہوگا، چہرے مبارک کیسا ہوگا، حسن و جمال کیسا ہوگا، یہاں تک کہ چلنا کیسا ہوگا، عاجزی کیسی ہوگی، بات کرنے کا طریقہ کیسا ہوگا، یہ ساری چیزیں واضح طور پر بیان کر دی گئی۔ تو یہ پتا تھا، ہر قوم کو پتا تھا، واضح طور پر پتا تھا۔ اور بلکہ یہ قوم جو ہے یہودی، عیسائی اور جتنے پہلے لوگ تھے وہ سب آ کر کے بتاتے تھے، دوسرے لوگوں کو سمجھاتے تھے کہ بھئی یہ نبی آئیں گے۔ یہاں تک کہ یہ بھی آتا ہے کہ ملک شام سے کوئی قافلہ آتا اور وہ قافلہ مدینہ منورہ مکہ المکرمہ میں آتا، تو آنے کے بعد میں وہاں کے لوگوں کو بتاتے کہ دیکھو یہ نبی یہاں پر پیدا ہوں گے، اسی مکہ المکرمہ میں، اسی شہر میں وہ پیدا ہوں گے، اور اس کے بعد میں یہاں سے ہجرت کر کے وہ مدینہ منورہ جائیں گے، وہاں پر جا کر کے وہ پھر اپنی زندگی گزاریں گے، وہیں پر محنت فرمائیں گے۔ یہ ساری چیزیں خدا کے دوسروں کو سمجھاتے تھے، بتاتے تھے وہاں کے لوگوں کو، مکہ کے لوگوں کو آتے بتاتے کہ تم میں سے ایک آخری نبی پیدا ہوں گے۔ پھر مدینہ منورہ کے لوگوں کو جا کے سمجھاتے کہ تمہارے یہاں وہ نبی آ کر کے پھر قیام فرمائیں گے۔ تو ساری چیزیں یہ جانتے تھے، اور جاننے کے بعد میں پھر جب آخر میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اب یہ ضد، عناد، حسد، بغض کی وجہ سے انکار کرنے لگے۔ ایک یہودی کا بہت بڑا عالم تھا، وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی بیان ہوتا تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا کرتا، وہ تذکرہ کرتا اور لوگوں کو سمجھاتا۔ پھر آخر میں جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور نبوت بھی مل گئی، نبوت کا ظہور ہو گیا، اس کے بعد میں اسے جا کے کہا گیا بھئی آپ بھی تو بتاتے تھے کہ آخر میں ایک نبی آئیں گے، اب اس نبی کا ظہور ہو چکا ہے تو آپ ایمان لے آؤ۔ تو اب وہ انکار کرنے لگا، کہنے لگا ہاں میں کہتا تھا مگر میں ایمان نہیں لانے والا۔ ایک مرتبہ خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس یہودی عالم کے پاس تشریف لے گئے اور جا کر کے پھر اسے ساری باتیں سمجھائی، دیکھو تمہاری کتاب میں فلاں فلاں جگہ وہ ذکر موجود ہے کہ نہیں ہے، فلاں جگہ قرآن کا ذکر ہے، فلاں جگہ آخری نبی کا ذکر ہے، فلاں علامتیں، فلاں نشانیاں اس میں بتائی گئی ہے۔ اس نے کہا ہاں بتائی گئی ہے، یہ ساری چیزیں برحق ہیں، کہاں برحق ہیں، پھر ایمان لے آؤ۔ تو کہنے لگا میں ایمان تو لے آتا، میری بھی تمنا ہے کہ میں ایمان لے آؤں، مگر اگر میں ایمان لے آیا تو میری قوم مجھ سے ناراض ہو جائے گی، میرا قبیلہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا، میری عزت نہیں کرے گا۔ آج میرا قبیلہ میری عزت کرتا ہے، میری بات مانتا ہے اور مجھے اعلیٰ مقام دیا ہے۔ اگر میں ایمان لے آیا، مسلمان بن گیا اور آپ کے اوپر میں نے ایمان لا کر کلمہ پڑھ کے اسلام کے اندر داخل ہو گیا تو میری قوم میری عزت کرنا چھوڑ دے گی۔ تو بدبخت آدمی جو ہے صرف دنیاوی عزت کی وجہ سے اور اپنے لوگوں کی وجہ سے اور اپنے مال و دولت کی وجہ سے اور اپنے عہدے کی وجہ سے اسلام کے اندر داخل نہ ہوا اور اسی حالت میں دنیا سے کافر بن کر کے مر گیا۔ تو پتا تھا انہیں، جیسا حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابیہ ہیں، تو وہ فرماتی ہے کہ ایک رات جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قباء میں قیام فرمایا تو میرے چچا اور میرے والد جو ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے گئے۔ جا کر کے انہوں نے دیکھا تو ساری علامتیں انہوں نے دیکھ کر کے پہچان لیے کہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، انہیں کے بارے میں ہماری کتابوں کے اندر ذکر ہے۔ واپس شام کے وقت رات ہو چکی تھی تو گھر میں تشریف لائے تو دونوں کے دونوں بڑے غصے میں ہیں، کوئی بات کرنے سامنے نہیں آ رہا ہے، بڑے غصے کے اندر ہے، اور آ کر کے دونوں آرام سے بیٹھ گئے۔ چچا سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، ابا ادھر بیٹھے ہوئے، پتا کسی کو نہیں ہے کہ کیا ہوا ہے، گھر والوں کو بھی کوئی نہیں پتا کیا ہوا ہے۔
تو چچا نے سوال ابا نے سوال کیا، چچا نے سوال کیا ابا سے کہ کیا یہ وہی شخص ہے یعنی جن کو ہم دیکھ کر کہہ رہے ہیں یہ وہی شخص ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہاں یقیناً وہی شخص ہے۔ پھر انہوں نے دوبارہ سوال کیا کیا تم یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہو کہ یہی نبی آخر الزمان ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہاں میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جن کا ذکر ہماری کتاب میں موجود ہے، جن کا ذکر تورات میں زبور میں موجود ہے، یہ وہی شخص ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا میں نے ساری علامتیں جو کتاب میں پڑھی تھی وہ ساری علامتیں ان کے اندر موجود ہیں، جو نشانیاں ہماری کتاب میں بتائی گئی تھی وہ ساری نشانیاں ان کے اندر موجود ہیں، اور میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر کے آ رہا ہوں کہ وہی شخص ہے۔ پھر اس کے بعد میں چچا نے سوال کیا کہ کیا تم پھر اب ان سے محبت کرو گے یا عناد کرو گے یعنی دشمنی کرو گے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں میں دشمنی کروں گا۔ پھر دوبارہ سوال کیا محبت کرو گے یا دشمنی کرو گے؟ کہا نہیں میں دشمنی کروں گا۔ اور پھر وہ اسی حالت میں دونوں چچا بھی اور ابا بھی آخر دم تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کرتے رہے، جاننے کے باوجود بھی دشمنی کرتے رہے مگر ایمان نہ لائے، اور اسی حالت میں دنیا سے جہنم نصیب ہوئی۔ تو میرا حال جانتے تھے، انہیں پتا تھا الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جنہیں کتابیں عطا کی گئی، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اللہ نے فرمایا وہ اس طرح پہچانتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں، یعنی جس طرح اپنے بیٹے کو آج اگر ہزاروں کی بھیڑ میں ہمارا بیٹا آگے کھڑا ہو جائے تو ہزاروں کی بھیڑ میں ماں باپ اپنے بچوں کو پہچان لیں گے ہمارا بچہ ہے۔ مثلا ایک آدمی کا بچہ 10 سال کا ہے اور یہاں میدان کے اندر 10 سال کے ہزاروں بچے کھڑے کر دیے جائیں تو کیا کوئی ماں باپ کسی دوسرے بچے کو اٹھائے گا؟ نہیں، کہیں گے یہ ہمارا بیٹا ہے۔ حالانکہ ہزاروں بچے سب کی عمر ایک ہے، سب برابر ہیں، مگر اس کے باوجود ماں باپ اپنے بچوں کو پہچاننے میں غلطی نہیں کرتے۔ کیوں؟ کیونکہ ماں باپ کو پتا ہے ہمارے بچے کا قد ایسا ہے، ہمارے بچے کا چہرہ ایسا ہے، ہمارے بچے کی آنکھیں ایسی ہیں، ہمارا بچہ اس طرح بولتا ہے، یہ ساری چیزیں ماں باپ کو پتا ہوتی ہیں۔ ماں باپ بھول نہیں سکتے، ماں باپ انجان نہیں بن سکتے، فوراً پہچان لیں گے یہ ہمارا بیٹا ہے، یہ ہمارا بیٹا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مثال دے کے فرمایا کہ جیسے ایک ماں باپ اپنے بچوں کو پہچاننے میں غلطی نہیں کر سکتے، اپنے بچوں کی ساری چیزوں کا ماں باپ کو پتا ہوتا ہے، ہمارے بچے کا چہرہ کیسا ہے، آنکھیں کیسی ہیں، ناک کیسی ہے، کان کیسے ہیں، ساری چیزیں ماں باپ جانتے ہیں۔ تو یہ یہودی، یہ عیسائی، یہ کتابوں کے ذریعے علم حاصل کر کے یہ بھی جانتے ہیں کہ آنے والے آخری نبی کا حلیہ کیسا ہوگا، اور یہ پہچانتے ہیں، انہوں نے پہچان لیا کہ یہی وہ نبی ہے، مگر اس کے باوجود وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، ایک گروہ، ایک جماعت ایسی ہے جو حق بات کو چھپاتے ہیں، یعنی پتا ہے لیکن پھر بھی چھپاتے ہیں۔ انہوں نے جہاں جہاں پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا گیا تھا، تورات کے اندر، زبور کے اندر، انجیل کے اندر، ان کتابوں کو ہی بدل ڈالا اور صحیفوں کو بدل ڈالا، کہا ہماری کتاب میں ہے ہی نہیں تھا، مگر اس کے باوجود آج بھی کتابوں کو اٹھا کے دیکھا جائے، آج بھی اتنا تبدیلی کرنے کے بعد بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ان کی کتابوں میں آج بھی موجود ہے۔ جتنا انہوں نے بدلنا چاہا لیکن بدل نہیں پائے، کہاں تک بدلیں گے؟ کیا ساری کتاب کو بدلیں گے؟ سارے صحیفوں کو بدلیں گے؟ ہر صحیفے کے اندر ہر جگہ پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، ہمارے نبی کا ذکر موجود ہے، کہیں پر اشارت موجود ہے، کہیں پر کنایت موجود ہے، اور کہیں پر واضح طور پر موجود ہے۔ تو جہاں پر واضح طور پر موجود تھا ان احکام کو انہوں نے بدل ڈالا، اپنی کتاب کو انہوں نے نہیں چھوڑا، جو احکام انہیں پسند آئی ان کو انہوں نے باقی رکھا، باقی سارے احکام کو انہوں نے بدل ڈالا، تورات کو بھی بدل ڈالا، زبور کو بھی بدل ڈالا، انجیل کو بھی بدل ڈالا۔ جو اللہ نے احکام اتارے تھے اور احکام کو انہوں نے بدل کر اپنی مرضی کے مطابق انہوں نے اس کتاب کو بنا دیا، جو انہیں پسند آئی اور احکام کو رکھ لیا، جو انہیں پسند نہیں آئے گے اور احکام کو کتاب سے ہی نکال دیا کہ ہماری کتاب کے اندر ہے، نہیں ہے۔ تو میرے ہاتھ یہ کہاں سے ایمان والے اور اپنی کتاب سے اور اپنے نبی سے محبت کرنے والے ہوئے؟ میرے ہاتھ یہ جانتے تھے کہ آپ کے نبی یہ ہیں، جاننے کے بعد بھی ایمان نہیں لائے۔ ایک قبیلہ اوس کا رہنے والا ایک شخص تھا جس کا نام ابو عامر تھا۔ ابو عامر وہ پہلے ہی سے بڑا تورات کا عالم تھا، بہت جانتا تھا، بہت اللہ تعالیٰ نے اسے بڑا ذہن عطا فرمایا تھا اور علم بھی بہت عطا فرمایا تھا۔ وہ ہر ایک کے پاس میں جا کر کے بتاتا کہ دیکھو بھائی ایک نبی آئیں گے، ان
औसाफ अपनी तकरीरों में बाकायदा लोगों को समझाता। वो नबी आएंगे, ऐसे बात करेंगे, ऐसे अखलाक होंगे और यहाँ पूरा जगह पूरा वक्त में वो पैदा होंगे, सारी बातें अपनी तकरीर के जरिए से लोगों को समझाता। फिर उसके बाद वो वहां से सफर करके किसी दूसरी जगह गया, वहां पर जाकर उन्होंने उस आदमी ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मालूमात हासिल करना शुरू की। फिर वहां से वो मुल्क शाम गया। मुल्क शाम जाने के बाद यानी जहां भी उसे पता चलता कि फला जगह कोई पुराना आदमी है, कोई आलिम मौजूद है या कोई अल्लाह वाला मौजूद है, वहीं पर चला जाता। जहां पर उसे पता चलता कि फला जगह किताब मौजूद है, वहीं पर चला जाता और जाकर के उसने मालूमात इकट्ठा करना शुरू किया, जैसे कहते हैं सर्च करना शुरू किया। हर जगह जाता और सर्च करता, तलाश करता। आखिर में नतीजे पर ये पहुंचा कि हाँ यकीनन वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करीब में पैदा होने वाले हैं। और सारी मालूमात हासिल करने के बाद जब वो वापस आया तो वापस आने के बाद वो राहिब बन गया। राहिब कहा जाता है यानी पहले जमाने में दुनिया को छोड़ छाड़ के वो अलग अल्लाह की इबादत करना शुरू कर देते थे और दुनिया वालों से कोई वास्ता मतलब ना होता। कहीं पहाड़ों में जंगलात में चले जाते, वहां पर अपनी एक छोटी सी झोपड़ी बना लेते, एक साथ में मुसल्ला ले लेते और वहीं पर अपनी जिंदगी गुजारते। दरख्तों से मेवे खा के, फल खा के या जो भी खा के वो अपनी जिंदगी गुजार लेते। 500 साल, हजार साल की उनकी जो भी उम्र होती वो सारी उम्र अपनी वहीं जंगलों में, पहाड़ों पर अल्लाह अल्लाह करने में गुजार देते। उन्हें कहा जाता था राहिब। बहरहाल ये राहिब बन गया, दुनिया वालों से अलग हो गया और जाकर के बस यही दुआ करता रहता कि वो आखिरी नबी आएंगे, मैं उनका साथ दूंगा, मैं मदद करूंगा, उनके ऊपर ईमान लाऊंगा। बहरहाल उसके बाद हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, नबूवत का ऐलान फरमाया। अब ये शख्स वापस आया। वापस आने के बाद में इसने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो कहने लगा ये वो शख्स नहीं है, ये वो शख्स नहीं है। अगर वो पैदा होते तो हम में से होते, ये वो शख्स नहीं है, ये तो फला कबीले में पैदा हुआ है। बहरहाल हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके पास गए और इससे जाकर के पूछा क्या तूने फला फला किताब के फला सतह पर फला जगह पर ये हुक्म नहीं पढ़ा है? इसने कहा हाँ पढ़ा है। क्या तूने फला जगह पर फला नाम नहीं पढ़ा है? कहा मैंने पढ़ा है। कहा तूने फला आलिम से बात नहीं सुनी है? कहा मैंने सुनी है। सारी बातों में इकरार किया, झूठ नहीं बोला। कहा मैंने पढ़ा भी है, फला जगह पे ये भी पढ़ा है, फला जगह पे ये भी पढ़ा है, फला लोगों से ये भी सुना है, फला आलिम से ये भी सुना है। हाँ मैंने सुना है। फिर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तो ईमान क्यों नहीं लाता? कहा नहीं मैं ईमान नहीं लाऊंगा। उसके बाद में ये रहबानियत भी इसने छोड़ दी, जो इबादत करता था उसको भी छोड़ दिया और फिर एक आम आदमी की जिंदगी गुजारने लगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से इसके बारे में जुमला निकला, अल्लाह तुझे एक अजनबी की तरह मौत आए, यानी जहां तुझे कोई देखने वाला तक ना हो। उसके बाद में एक सफर में जा रहा था, अकेला तने तरहा, इसको सबने छोड़ दिया और एक मुसाफिर, एक अजनबी और एक फकीर और गरीबी की तरह ये मर करके कल सड़ गया और इसे कोई देखने वाला तक नसीब ना हो। तो बहरहाल इस्लाम, तो मेरे कहने का मतलब यह है कि यहूदी और ईसाई आज भी जानते हैं कि नबी बरहक वही है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मगर ये अपने बुग़्ज़ की वजह से, इराद की वजह से, दुश्मनी की वजह से, ये दुश्मन है पहले से, शुरू ज़माने से। मुसलमानों के दुश्मन, इस्लाम के दुश्मन, कुरान के दुश्मन, नबी के दुश्मन है। इनका मकसद ये था कि वो नबी आखिर ज़मां हमारी कौम में से पैदा होता, यहूदियों में से पैदा होता, बनी इस्राइल में से पैदा होता। मगर अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनी इस्राइल में से पैदा फरमाया। इनका असल मकसद ये था अगर हम ईमान ले आए तो हमारा बनी इस्राइल का जो इतने पैगंबर अल्लाह ने भेजे हैं, हमारा नाम खत्म हो जाएगा और हमें भी मुसलमान बनना पड़ेगा। तो इस इनाद की वजह से, इस बुग़्ज़ की वजह से, इस दुश्मनी की वजह से इन्होंने अपनी जिंदगी को तबाह बर्बाद कर लिया, इन्होंने अपनी आखिरत को तबाह बर्बाद कर लिया कि हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम के अंदर चलेंगे। तो मेरे हाथ हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक व तआला आने में सबसे बाद में, मगर अल्लाह तबारक व तआला हर नबियों के जरिए से तज़किरे कराए। एक यमन का एक बादशाह गुजरा है, यमन का एक बादशाह था जिसका नाम था तुब्बा, यानी उसका लक़ब था, कबीले हिमयर का रहने वाला था। बड़ा बादशाह था, बड़ा बादशाह। पहले बादशाहों को अल्लाह तबारक व तआला ने माल दौलत तो उनके पास भी इतना होता कि उसकी कोई हिसाब किताब भी नहीं था।
یعنی آدھی کسی کی آدھی دنیا پر حکومت، کسی کی آدھی دنیا سے زیادہ پر حکومت، اور سونا چاندی ہیرے جواہرات ان کے پاس میں حد سے زیادہ ہوا کرتے۔ بہرحال وہ یمن کا بادشاہ بڑا مالدار بادشاہ، بڑا مالدار بادشاہ، ایک دن اس کے دل میں ایک خواب پیدا ہوا کہ مجھے دنیا کا دورہ کرنا ہے، ساری دنیا کا میرا دورہ ہو جائے گا اور دنیا میں لوگ میری عزت کریں گے، میری طاقت کا اندازہ دنیا والوں کو بھی ہونا چاہیے۔ بہرحال اس نے اپنا ایک بڑا لشکر تیار کیا جس میں 1,32,000 سوار، 1,30,000 پر 2,000 سوار کا لشکر اور 1,13,000 پیدل کا لشکر۔ اب آپ اندازہ لگاؤ تقریباً 2.5 لاکھ کا لشکر اس کے ساتھ میں ہوا۔ آگے سے ایک بڑا لشکر جا رہا ہے، پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے، بیچ میں شان و شوکت کے ساتھ میں یہ بادشاہ آ رہا ہے۔ اگر ہمارے شہر کے اندر 250 آدمیوں کا کوئی قافلہ آ جائے تو سارے لوگ دیکھنے کے لیے جائیں گے، کوئی اتنا بڑا آدمی آ رہا ہے، 250 300 2,500 اس کے ساتھ میں لوگ آتے ہیں، آگے سے بھی لوگ آتے ہیں، پیچھے سے بھی لوگ آتے ہیں۔ پہلے زمانے میں گاڑیاں تو نہیں ہوتی تھی، آج کے زمانے تو گاڑیوں کے ساتھ میں آتے ہیں، پہلے زمانے میں ہاتھی اور اس کی طرح گھوڑوں کے ساتھ میں قافلہ آیا کرتا۔ تو یہ بادشاہ 2.5 لاکھ کا لشکر لے کر کے اپنے ملک شام سے، یمن سے نکلا، اور یمن سے اس طرح ملک شام ہوتا ہوا ساری جگہ کا دورہ کرتا ہوا یہ نکلا۔ تو جہاں بھی یہ جاتا پہلے خبر اعلان کر دیا جاتا، بادشاہ کا قافلہ فلاں وقت فلاں دن تمہارے یہاں سے گزرے گا۔ تو سارے کے سارے لوگ بستی چھوڑ کر اپنے گھر چھوڑ کے اس کا قافلہ دیکھنے کے لیے آتے۔ تو اتنا بڑا بادشاہ آ رہا ہے، اور یہ جاتے جاتے ان لوگوں کو انعام بھی دے کے جاتا، اسی طرح پھینک دیا کرتا۔ تو بہرحال یہ گزرتا 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 مکہ المکرمہ کے قریب آیا۔ اس نے جا کے اعلان کرایا مکہ المکرمہ میں بھی دیکھو بادشاہ کا قافلہ آ رہا ہے۔ تو انہوں نے کوئی اس کے اوپر توجہ نہیں دی کہ بھائی بادشاہ کا قافلہ آ رہا ہے تو ہم کیا کریں، آ رہا ہے۔ اگلے دن صبح میں اس کا قافلہ نکلا، مکہ المکرمہ کے قریب سے گزرا، ایک آدمی بھی دیکھنے کے لیے نہیں آیا، ایک آدمی بھی نہیں آیا۔ ہر جگہ پر پورا شہر کا شہر اسے دیکھنے کے لیے آ رہا ہے اور بادشاہ کے نعرے لگا رہا ہے، بادشاہ کی تعریفیں کر رہا ہے اور اس سے آگے مال دولت لے کے جا رہا ہے۔ مگر جب مکہ المکرمہ اس کا قافلہ آیا ایک آدمی بھی دیکھنے کے لیے نہیں آیا۔ یہ بڑا حیران ہوا، بڑا پریشان ہوا، ہر جگہ سے میرا قافلہ آیا، ہر جگہ سے مجھے دیکھنے کے لیے، میرا دیدار کرنے کے لیے لوگ آئے، میرے سامنے آ کے لوگوں نے سجدے کیے، میری تعریفیں بیان کی، مگر اس شہر سے کوئی آدمی نہیں آیا۔ تو اس نے اپنے وزیروں کو بھیجا کہ جاؤ اس شہر میں جاؤ اور جا کر کے معلوم کر کے آؤ آخر وجہ کیا ہے، بات کیا ہے، مجھے ایک آدمی بھی دیکھنے کے لیے نہیں آیا۔ اس کے وزیر مکہ المکرمہ میں گئے اور انہوں نے جا کر کے دیکھا وہاں پر خانہ کعبہ تھا، مکہ المکرمہ کے اندر پہلے سے خانہ کعبہ موجود ہے۔ تو وہاں کے لوگوں سے جا کر انہوں نے معلوم کیا کہ بھائی تمہیں پتہ بھی چل گیا تھا کہ یمن کا بادشاہ آ رہا ہے اور اس کے ساتھ میں اتنا بڑا قافلہ، اتنا بڑا لشکر، ایسی ایسی چیزیں موجود ہیں، مگر تم پھر بھی نہیں آئے۔ تو مکہ المکرمہ والوں نے کہا ہمارے لیے کون سی بڑی بات ہے، ہمارے لیے تو یہ خانہ کعبہ ہے، یہاں پر ہر طرح کا جو بھی بادشاہ ہے وہ بھی یہاں پر آتا ہے، مالدار بھی یہاں پہ آتا ہے، غریب بھی یہاں پہ آتا ہے، اور ہمارے یہاں تو ہر سال حج کرنے کے لیے ہر جگہ سے، ہر ملک سے، دنیا کے کونے کونے سے لوگ حج کرنے کے لیے آتے ہیں، اس لیے ہمارے لیے بادشاہ کے قافلے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ہمارے یہاں تو خود آتے ہیں بادشاہ چل کے، ہم کیوں جائیں بادشاہوں کو دیکھنے کے لیے۔ اللہ نے مکہ المکرمہ کو وہ اعزاز عطا فرمایا ہے، وہ اکرام عطا فرمایا ہے۔ آپ دیکھ لو آج کی دنیا کا کوئی امیر ہے، کوئی مالدار ہے، کوئی بادشاہ ہے، اسے حج کرنا ہے تو مکہ المکرمہ جانا پڑے گا۔ ہر عبادت انسان اپنے گھر میں رہ کے کر سکتا ہے، مگر حج کے لیے انسان کو مکہ المکرمہ جانا ہی پڑے گا۔ اس کے بعد آپ اپنے مقام میں رہ کے 1 کروڑ روپے اللہ کے راستے میں خرچ کرو تو آپ کو 1 کروڑ روپے خرچ کرنے کا ثواب تو مل جائے گا، مگر حج کا ثواب نہیں ملے گا۔ اس کے لیے آپ کو وہیں جانا پڑے گا اور خانہ کعبہ کے چکر لگانے پڑیں گے، وہاں پر جا کے جو ارکان ہیں وہ ارکان آپ کو ادا کرنے پڑیں گے۔ تو مکہ المکرمہ والوں نے کہا ہمارے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے، ہمارے یہاں تو ہر وقت میں الحمدللہ لاکھوں کی تعداد میں عمرہ کرنے والے، حج کرنے والے موجود رہتے ہیں۔ آج بھی آپ دیکھ لو پورے سال وہاں پر مجمع رہتا ہے، الحمدللہ پورے سال وہاں پر طواف ہوتا رہتا ہے، پورے سال وہاں پر عمرہ ہوتا رہتا ہے، اور جب حج کا موقع آتا ہے پھر تو لاکھوں کی تعداد میں لوگ وہاں پر جا کے حج
کرتے ہیں. ہر ملک سے، ہر خطے سے، ہر کونے کونے سے آدمی وہاں پر حج کرنے کے لیے جاتا ہے. تو مکہ المکرمہ والوں نے کہا ہمارے لیے کوئی حیثیت نہیں ہے، ہمارے لیے تو یہ خانہ کعبہ ایک ایسا معزز مقام ہے، مکرم مقام ہے کہ اس کے سامنے بادشاہ، بڑے سے بڑا بادشاہ آ جائے تو وہ بھی ہمارے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتا. تو وزراء نے جا کر کے شام میں بادشاہ کو بتا دیا. بادشاہ سلامت بات ایسی ہے، وہاں پر ایک چھوٹا سا گھر ہے، چھوٹا سا گھر ہے. آج تو خانہ کعبہ کو سیمنٹ بنا دیا گیا اور پہلے زمانے میں وہی مٹی کی دیواریں، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ اوقات اسے عطا فرمایا. ہر مسلمان کے دل میں خانہ کعبہ کے دیدار کی تمنا اللہ نے پیدا کر دی. آج بھی ہر مسلمان، چاہے غریب ہو، چاہے امیر ہو، چاہے کیسا بھی ہو، ہر مسلمان کے دل میں تمنا ہے اللہ ہمیں ایک مرتبہ ضرور خانہ کعبہ کا دیدار کرا دے. اللہ سے دعا کرنی چاہے اللہ ہم سب کو ایک مرتبہ ضرور کم سے کم زندگی میں خانہ کعبہ کا دیدار کرا دے. بہرحال جہاں کے بادشاہ کو بتایا کہ ایک چھوٹا سا گھر ہے، بہت چھوٹا سا گھر ہے، معمولی سا گھر ہے، اور اس گھر کے لوگ اتنی عزت کرتے ہیں، اتنا ادب کرتے ہیں، اتنا احترام کرتے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ کوئی بادشاہ بھی آ جائے تو ہمارے سامنے بادشاہ کی حیثیت بھی کم ہے، مگر اس گھر کی حیثیت، اس مٹی کی دیواروں کی حیثیت ہمارے دلوں کے اندر بسی ہوئی ہے. تو بادشاہ کو بڑا غصہ آیا کہ لگا ایک کام کرو، کل صبح میں جانا اور جانے کے بعد میں اس گھر کو گرا ڈالو، اس گھر کو توڑ ڈالو، خانہ کعبہ کو توڑ ڈالو اور بالکل ختم کر دینا. اس گھر کی وجہ سے لوگ میری عزت نہیں کر رہے ہیں، میرا ادب نہیں کر رہے ہیں، میرا احترام نہیں کر رہے ہیں. کل تم جانا اور اس گھر کو توڑ کے آ جانا. رات میں بادشاہ نے ارادہ کر لیا اور ابھی حکم نہیں دیا ہے، ابھی بھیجا نہیں ہے توڑنے کے لیے، صرف ارادہ کیا ہے صبح میں لشکر کو بھیجوں گا اور اس خانہ کعبہ کو گرا ڈالوں گا، ختم کر ڈالوں گا. اللہ تعالیٰ نے رات میں ہی اس کے اوپر ایک بیماری مسلط فرما دی اور اس بیماری کی وجہ سے اس کے ہاتھوں نے، اس کے پیر نے، ہر عضو نے کام کرنا بند کر دیا اور اس کے منہ سے خون نکلنا جاری ہو گیا. اس نے جلدی جلدی حکیموں کو بلایا، ڈاکٹروں کو بلایا اور سب نے اس کا علاج کیا، مگر کسی کے ذریعے سے شفا نہ ہوا. بڑا حیران ہوا، بڑا پریشان ہوا. ہر ڈاکٹر نے ہر تدبیر، ہر علاج، ہر طرح کی دوائی دے کے دیکھا، مگر اتنا نہیں ہوا ہے، اور زیادہ مرض بڑھتا جا رہا ہے. بادشاہ تڑپ رہا ہے. آخر میں ایک سب سے بڑا ماہر طبیب آیا اور وہ بڑا طبیب بھی تھا، بڑا حکیم بھی تھا، بڑا ڈاکٹر بھی تھا. ڈاکٹر ہونے کے ساتھ ساتھ میں بڑا اللہ والا بھی تھا. اس نے پہلی کتابوں کو بھی پڑھا تھا. بہرحال وہ آیا اور آنے کے بعد میں اس نے دیکھا، دیکھنے کے بعد پہچان گیا. بادشاہ سلامت مجھے معاف کرے، میں دیکھ کر کے بتا رہا ہوں یہ کوئی بیماری زمینی بیماری نہیں ہے، بلکہ یہ کوئی آسمانی عذاب مجھے لگتا ہے. یہ کوئی آسمانی عذاب لگتا ہے، یہ کوئی زمینی بیماری نہیں ہے. علاج زمینی بیماری کا زمین کی چیزوں سے ہوتا ہے، اور جو عذاب اللہ کی طرف سے آسمان سے آتا ہے تو اس کا افاقہ بھی اللہ کی طرف سے ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ کوئی دنیا کی جڑی بوٹی، کوئی دوائی، کوئی ڈاکٹر، کوئی حکیم اس کا علاج نہیں کر سکتا. انہوں نے کہا مجھے لگتا ہے کوئی آسمانی بیماری ہے، آسمانی عذاب ہے جو کسی نہ کسی بات پر آپ کی پکڑ ہوئی ہے. آپ اندازہ کرو، خیال کرو، غور و فکر کرو، کیا کوئی آپ نے قریب میں کوئی بڑا گناہ تو نہیں کیا؟ آپ نے کوئی غلط کام تو نہیں کیا ہے؟ کوئی آپ نے ایسا غلط کام جو بہت زیادہ غلط کام ہو، بہت زیادہ بڑا کام آپ نے کیا ہو، اس کی وجہ سے آپ کی پکڑ آ گئی ہو؟ بادشاہ نے کہا میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا. کہ بادشاہ ذرا غور کرو، کچھ نہ کچھ تو کیا ہے. بادشاہ کو یاد آیا کہ رات میں ایسا ایسا واقعہ تو پیش آیا. وزراء نے آ کے مجھے بتایا کہ ایک گھر ہے، چھوٹا سا کوئی گھر ہے. میں نے بس ارادہ کیا تھا اپنے دل میں کہ صبح میں اس گھر کو جا کے توڑوا دوں گا، تو صرف وہ ارادہ کیا تھا. تو عالم فوراً سمجھ گئے کہ وہ گھر کوئی معمولی، اگرچہ وہ مٹی کی دیواروں کا گھر ہے لیکن کوئی معمولی گھر نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ رب العزت کا گھر ہے. اس گھر کو توڑنے کا جو ارادہ کرے گا اللہ اس کے اوپر اسی طرح عذاب بھیجے گا. آج یہ ہماری مسجدیں، ہمارے مدرسے الحمدللہ ہمیں تو نظر آتے ہیں چھوٹی چھوٹی مسجدیں ہیں، مگر یہ اللہ کا گھر ہے. اللہ کی قسم جو ان کو توڑنے کا ارادہ کرے گا اللہ ان کے اوپر بھی اسی طرح عذاب بھیجے گا انشاءاللہ. اللہ ان کو اسی طرح ہلاک کرے گا، اللہ ان کو اسی طرح برباد کرے گا. یا تو وہ باز آ جائے، ورنہ میرے رب نے پہلے لوگوں پر عذاب بھیجا ہے. آج بھی اگر مسجدوں کو، مدرسوں کو نشانہ بنایا گیا اور ہماری عبادت گاہوں کو
نشانہ بنایا گیا، آج بھی اللہ دیکھ رہا ہے، ان کو اللہ آج بھی آزاد نہیں چھوڑے۔ بہرحال عالم نے بتایا کہ دیکھو یہ عذاب اسی وجہ سے آیا ہے، وہ اللہ کا گھر ہے، وہ بیت اللہ ہے، فوراً توبہ کرو۔ سب کو باہر بھیجا، بادشاہ سجدے میں گیا اور سچے دل سے رو رو کر کے بادشاہ نے توبہ کی۔ فوراً اللہ تعالیٰ نے ایک عضو کو صحیح سالم کیا، اس کے بعد میں بادشاہ صحیح ہو گیا۔ بادشاہ خود گیا مکہ والوں کے پاس میں عاجز ہو کر کے گیا اور لشکر کو سب کو اپنے جنگل میں چھوڑ دیا، کہا میں اکیلا ایک عام انسان کی طرح وہاں جاؤں گا۔ خود جا کر کے وہاں کے لوگوں کے ساتھ میں انہوں نے معافی نامہ پیش کیا، اس کے بعد میں پھر اپنے قافلے میں واپس آیا۔ پھر وہ قافلہ ہجرت کرتا ہوا مدینہ منورہ گیا۔ مدینہ منورہ بادشاہ کے قافلے کے ساتھ میں ہر طرح کے لوگ ہوا کرتے تھے۔ پہلے زمانے میں بادشاہ ہر طرح کے لوگوں کو اپنے ساتھ میں نجومیوں کو بھی رکھا کرتے، علماء کو بھی رکھا کرتے، اور پہلے زمانے کے بادشاہ بھی علماء کا اکرام کیا کرتے، علماء سے محبت کیا کرتے، علماء سے تعلق رکھا کرتے۔ اور بلکہ اکثر بادشاہ کے بارے میں آتا ہے کہ اگر کوئی علماء سے مسئلہ معلوم کرنا ہوتا تو وہ علماء کو اپنے یہاں آنے کا حکم نہیں دیتے تھے، بلکہ خود چل کر کے ان کے پاس جاتے اور علماء ایک جھوپڑی میں بیٹھ کر، ایک چھوٹے سے گھر میں جگہ پر بیٹھ کر وہ عبادت کر رہے ہوتے، لوگوں کو قرآن مسائل سکھا رہے ہوتے۔ بادشاہ کا چاہتا دوسرے لوگوں کو اپنے مقام پر بلاتا تھا، کیونکہ بادشاہ کا حکم تو ہر جگہ چلتا ہے۔ کوئی انجینئر ہوا، کوئی وکیل ہوا، کوئی جج ہوا، ہر ایک کو بادشاہ کے دربار میں آنا ہے، مگر جب علماء سے بات کرنا ہوتا تو خود بادشاہ جو ہے چل کر کے علماء کے پاس جاتا، کیونکہ بادشاہ جو ہے وہ محتاج ہے علم کا۔ ہر آدمی چاہے بادشاہ کیوں نہ بن جائے مگر علم کا محتاج ہے، اور علم علماء کے پاس میں ہے۔ تو اگر ہمیں کوئی مسئلہ کسی عالم سے سیکھنا ہے، پھر علماء کی ادب، علماء کی محبت، علماء سے تعلق ہمیں وابستہ ہونا چاہیے، اکرام کرنا چاہیے۔ تو بادشاہ اکرام کیا کرتا، اپنے ساتھ میں ایک بڑی جماعت علماء کرام کی رکھتا تھا۔ جب مدینہ منورہ پہنچے، وہاں پر قیام کروایا تو وہاں کے علماء کرام نے مدینہ منورہ کی مٹی کو دیکھا، مدینہ منورہ کے درختوں کو دیکھا، وہاں کے حالات کو دیکھا۔ اس کے بعد میں بادشاہ سلامت کے پاس میں 400 علماء کرام کا مجمع مل کر کے گیا۔ 400 علماء، بڑے بڑے علماء کرام جنہوں نے تورات کو پڑھا تھا، وہ مل کر کے بادشاہ کے پاس میں گئے، اور بادشاہ کو جانے کے بعد انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت، ہم معافی چاہتے ہیں، آپ ایک کام کریں، ہمیں یہیں پر رہنے کی اجازت دے دیں، ہم اس جگہ رہنا چاہتے ہیں۔ آپ چلے جائیں، آپ کا لشکر چلا جائے، ہم اسی جگہ پر رہنا چاہتے ہیں۔ بادشاہ نے سمجھا ہو سکتا ہے کوئی غلطی مجھ سے ہو گئی ہو۔ بادشاہ نے کہا کوئی غلطی ہو گئی ہے، آپ کو اگر مجھ سے کوئی پریشانی ہوئی ہے میں آپ کی پریشانی کو دور کروں گا۔ آپ کو اگر کسی چیز کی طلب ہے آپ مجھ سے سوال کریں، میں آپ کو وہ چیز عطا کروں گا۔ آخر بات کیا ہے؟ تو علماء کرام نے بتایا کہ اصل بات یہ نہیں ہے، کوئی پریشانی ہمیں نہیں ہوئی ہے، الحمدللہ آپ نے ہمیں سب کچھ دیا ہے، مگر دراصل مسئلہ یہ ہے ہم نے اپنی کتاب تورات میں پڑھا ہے کہ ایک نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم اخیر میں تشریف لانے والے ہیں، اور اس نبی کا مقام ایسا ہوگا، وہ نبی مکہ المکرمہ میں پیدا ہوں گے اور پھر ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائیں گے، اور اس جگہ پر آنے کے بعد میں اپنی باقی عمر کا حصہ گزاریں گے، اور پھر اس کے بعد میں اسی جگہ پر وصال فرمائیں گے، اور اسی جگہ پر قبر انور ان کی ہوگی۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اسی جگہ پر ہم رہیں۔ اگر اللہ نے ہمیں وہ زمانہ عطا کر دیا تو ہم اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے، اس نبی کا تعاون کریں گے، مدد کریں گے، اس نبی کا ساتھ دیں گے۔ اور اگر ہمارا انتقال کا وقت آ گیا، ہم مر گئے، تو اسی جگہ پر ہمیں دفنا دیا جائے گا۔ ہو سکتا ہے اسی جگہ سے جب وہ نبی گزریں گے تو کوئی قدم ہماری قبر مبارک کے اوپر بھی اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑ جائے گا، تو ہماری نجات کے لیے کافی۔ دیکھو علماء کرام، یہ کب کا واقعہ ہے؟ ابھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا نہیں ہوئے، 1000 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ 1000 سال پہلے کا یہ واقعہ کون فرمائے؟ یہ علماء فرمائے۔ کیا فرمائے؟ ہم یہ چاہتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں ہم مر جائیں اور اسی جگہ پر ہم دفن کر دیے جائیں، اور بس ایک قدم اس نبی پاک کا ہماری قبر کے اوپر پڑ جائے تو ہماری نجات کے لیے کافی ہو جائے۔ تو بادشاہ
نے کہا ٹھیک ہے جب آپ کی خواہش یہ ہے، علماء کی خواہش ہے، تو ٹھیک ہے آپ یہی پر رہو۔ پھر اس بادشاہ نے حکم دیا ایک کام کرو، ان 400 علماء کے لیے ایک ایک مقام تیار کرایا جائے۔ بادشاہ نے 400 علماء کرام کے لیے ایک ایک مقام تیار کرایا۔ اس کے بعد کچھ ہدیے تحائف ان کو عطا فرمائے۔ اس کے بعد میں ایک مکان جو ہے اس نے 2 منزلہ تیار کرایا، 2 منزلہ ایک مکان تیار کرایا، اور کرانے کے بعد میں پھر ایک عالم جو بڑے عالم تھے ان کو بلایا، اور بلانے کے بعد میں کہا میں نے سارے علماء کو ایک ایک مکان دے دیا ہے، یہ جو 2 منزلہ میں نے مکان بنایا ہے یہ 2 منزلہ مکان اس نبی کے واسطے میں بنا کے دیا، اس نبی کے واسطے میں مکان پہ بنا کے دے رہا۔ اور آپ ایک کام کرنا، ایک خط اس بادشاہ نے لکھا، اور وہ خط لکھنے کے بعد اور علماء کو سپرد کیا، اور کہا جب وہ نبی آ جائیں گے اور نبی کو یہ میرا خط سپرد کر دینا۔ اور اس کے بعد میں اس بادشاہ نے کہا اگر یہ میرا خط تمہارے اوپر امانت ہے، اگر تم انتقال کر جاؤ اپنی اولاد کو وصیت کر کے جانا کہ میرا خط محفوظ رکھے، جب بھی وہ نبی آئے تو اس نبی کے پاس میں میرا خط پہنچنا چاہیے، اور یہ مکان میں ان کے لیے بنا کے دے رہا ہوں۔ بہرحال وہ بادشاہ جو ہے وہاں سے چلا گیا۔ 1000 سال پہلے یہ سب کام ہو رہے۔ اس کے بعد وہ علماء نے اس مکان کو بھی محفوظ رکھا اور اس خط کو بھی محفوظ رکھا، اپنی اولاد کو وصیت کرتے کہ بھائی خدا وقت جب آئے گا وہ نبی آ جائے تو اس نبی کو آنے کے بعد میں یہ خط سپرد کر دینا۔ بہرحال 1000 سال گزرے، 1000 سال گزر گئے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں تشریف لائے۔ تشریف لانے کے بعد میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سالہ زمانہ نبوت سے پہلے مکہ المکرمہ میں گزارا، وہیں پر بچپن گزرا، وہیں پر جوانی گزری، وہیں پر عمر کا آدھا حصہ گزرا۔ 40 سال کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ المکرمہ کے اندر نبوت کا ظہور فرمایا۔ 40 سال کے بعد ظہور ہوا، اس کے بعد 13 سال تک نبوت کا زمانہ، یعنی 40 سال نبوت سے پہلے کا زمانہ اور 13 سال نبوت کے بعد مکہ المکرمہ میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقیم رہے۔ مکہ المکرمہ میں نبوت کا اعلان ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ جیسے ہی نبوت کا اعلان فرمایا لوگوں نے دشمنی کرنا شروع کر دیا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لوگ کھڑے ہو گئے۔ دوسروں کا تو کیا کہنا، خود ہمارے نبی کے گھر والے، خود ہمارے نبی کے رشتہ دار، خود ہمارے نبی کے دوست، ساتھ رہنے والے، محبت کرنے والے وہ خلاف کھڑے ہو گئے، اور اس کے بعد میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانا شروع کیا، طرح طرح کی تکلیفیں پہنچائی، طرح طرح کی اذیتیں پہنچائی۔ 13 سال تک برابر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا۔ 13 سال تک برابر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تکلیفوں کو برداشت کرتے رہے۔ اس کے بعد جب 13 سال کا زمانہ گزر گیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ملی کہ آپ یہاں سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ چلے جائیں۔ یہاں یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، اب حد سے آگے گزر چکے ہیں، اب یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، آپ یہاں سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ چلے جائیں۔ بہرحال وہاں سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ ایک لمبا واقعہ ہے، انشاءاللہ تفصیل سے کبھی آپ حضرات کے سامنے بتاؤں گا، جو اصل چیز مجھے بتانی ہے۔ جب مدینہ منورہ والوں کو پتہ چلا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، کچھ مدینہ منورہ کے رہنے والے پہلے ہی سے مکہ المکرمہ میں آ کر مسلمان ہو چکے تھے، اور وہ بار بار یہ کہا کرتے تھے کہ آپ کو یہاں مکہ المکرمہ میں ستایا جانا ہے، تکلیفیں پہنچائی جا رہی ہے، آپ ہمارے یہاں پر تشریف لے آئے۔ دیکھو ایک چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ اپنی نعمت کسی بندے کو عطا کرتا ہے، کوئی بھی نعمت ہو، چاہے ایمان کی نعمت ہو، چاہے قرآن کی نعمت ہو، چاہے مال و دولت کی نعمت ہو، اللہ اپنے بندوں کو عطا کرتا ہے۔ 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، یا تو قدردانی کرنے والے ہوتے ہیں، یا تو ناشکری کرنے والے ہوتے ہیں۔ جو قدردانی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اعزاز، اکرام اور آگے اس کے راستوں کو آسان کرتے ہیں۔ لَأَزِيدَنَّكُمْ اللہ قرآن میں فرمایا اسے میں بڑھا کے دیتا ہوں، اور جو ناشکری کرتا ہے نا اللہ اس سے وہ نعمت چھین لیتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیدا ہو جانا مکہ المکرمہ کے لیے
उन लोगों के लिए, वहां के रहने वालों के लिए एक एहसास था और इतनी बड़ी नेमत थी कि अगर सारी नेमतों का मुकाबला उस नेमत से करा दिया जाए तो उनके लिए वो नेमत भारी पड़ जाती। मगर मक्का मुकर्रमा वालों ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कदर न की, इसलिए अल्लाह ताला ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहां से मदीना मुनव्वरा की इजाजत पर रहमत फरमा दी। मदीना मुनव्वरा वालों ने कदर की तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाकी 10 साल मदीना मुनव्वरा में गुजरे और अब क़यामत तक के लिए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा अतहर जो है मदीना मुनव्वरा में मौजूद है। तो कदर उन्होंने की तो अल्लाह ताला ने उनको हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहमान नवाज़ी अता फरमा दी। मक्का वालों के यहाँ हमारे नबी पैदा भी हुए, कदर न की तो अल्लाह ताला ने हमेशा हमेशा के लिए उन लोगों से नेमत को छीन लिया। बहरहाल मदीना मुनव्वरा वहां के लोग मोहब्बत फरमाते, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाते कि आप तशरीफ ले आए, हम आपकी मदद करेंगे, आपको हम हर चीज की सहूलत अता करेंगे। मगर जब तक अल्लाह ताला का हुक्म नहीं आया तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी जगह पर रहे। जब अल्लाह का हुक्म आ गया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत फरमाई और मदीना मुनव्वरा जाने लगे। जब मदीना वालों को पता चला कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमा के तशरीफ ला रहे हैं हमारे यहाँ पर, तो सारे मदीना वाले रोजाना बाहर आ जाते। आज के सफर की तरह वो मेरा सफर तो नहीं हुआ करता था कि आज 2 घंटे में 3 घंटे में मक्का मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा पहुंच जाओ, नहीं बल्कि पहले जमाने में तकरीबन 5 दिन लगा करते थे। 5 दिन में मक्का मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा पहुंचा जाता था। बहरहाल हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो और ज्यादा दिन गुजरे, तकरीबन 2 दिन 3 दिन 3 रातें गारे सोच के अंदर गुजारी है। बहरहाल वो रोजाना सुबह में आ जाते और जिस जगह से मक्का मुकर्रमा से काफिला आता वहां पर आके हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतजार फरमाते। जो भी काफिला आता खुश हो जाते कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ रहे हैं। रोजाना रात तक वहीं पर बैठे रहते और इंतजार करते रहते, रोजाना रात तक बैठे रहते और इंतजार करते रहते। मगर कई रोजों के बाद, बड़े लंबे इंतजार के बाद हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ में वहां पर मदीना मुनव्वरा में पहुंचे। जब पहुंचे तो मदीना वालों की खुशी का हाल न रहा, इतने खुश हुए, हर एक आदमी ने जाकर के सलाम किया और खुशी के साथ में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊँटनी पर सवार है, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु साथ में है। हर मदीने वाले की ख्वाहिश ये है कि एक दिन एक रात के लिए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे घर के मेहमान बन जाए। हर आदमी खड़ा हुआ है, मालदार भी लाइन में खड़ा है, गरीब भी लाइन में खड़ा है, हर आदमी खड़ा है। हर आदमी ने जाकर या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे घर में तशरीफ लाए, पूछ के लाए या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे घर में तशरीफ लाए। हर सहाबी की ख्वाहिश है, हर मुसलमान की ख्वाहिश है कि हमारे घर में आ जाए, हमारे घर में आ जाए, हर आदमी की ख्वाहिश है। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी का दिल नहीं तोड़ा। आप एक काम करो भाई, देखो मैं ऊँटनी पर बैठा हूँ और ऊँटनी की लगाम तुम छोड़ दो, कोई ना पकड़ो। ऊँटनी को चलाने वाला एक आदमी होता है, तो इसकी लगाम छोड़ दो। ये मामूरा है, इसको अल्लाह ने हुक्म दिया है, इस ऊँटनी को अल्लाह ने बता दिया है जहाँ इसे जाना है, जिस जगह इसे रुकना है, अल्लाह ने इसे बता दिया है कि उसी घर में जाके रुकेगी। आप सब छोड़ दो। तो सबने ऊँटनी को छोड़ दिया, सब पीछे पीछे बोलिए। ऊँटनी हर घर के पास में जा रही है, हर घर के दरवाजे पर जाकर पहले मिट्टी को सूंघती है, फिर घर को देखती है, फिर आगे बढ़ जाती है, फिर अपने घर के पास में जाती है, फिर इसी तरह मिट्टी को सूंघती है, घर को देखती है, आगे बढ़ जाती है। हर आदमी दुआ कर रहा है, हर आदमी ख्वाहिश कर रहा है, हर आदमी तमन्ना कर रहा है काश के ऊँटनी मेरे घर के दरवाजे के पास रुक जाए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर के मेहमान बन जाएंगे, मेरे घर में तशरीफ ले आएंगे। मगर ऊँटनी कहीं नहीं रुक रही है। किसी ने एक नात इसके ऊपर लिखी है, कहा कि मदीने का हर एक सफर खूबसूरत और जिधर देखते हैं उधर खूबसूरत, मदीने के शामो शहर खूबसूरत। और फिर उसके बाद में एक शेर उसने लिखा है कि रुकी जाके ऊँटनी अय्यूब के घर, रुकी जाके ऊँटनी अय्यूब के घर, लगा ऊँटनी को वो घर खूबसूरत। कहीं ना रुकी ऊँटनी। जब हजरत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मकान आया, ऊँटनी जाके वहां ठहर गई, बैठ गई। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उतरे और उस मकान के अंदर
تشریف لے جانے سے پہلے اس مکان کے مالک کو بلا. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بزرگ ہیں, بوڑھے ہو گئے ہیں اور غریب آدمی ہیں. وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بڑے بڑے مالدار وہاں پہ گئے ہیں, میرا کہاں نمبر آئے گا. تو بیعت عبادت میں لگے ہیں, بس رو رہے ہیں, آنسو آ رہے ہیں. اللہ میرے گھر میں نبی کو بھیج دے, پتہ بھی نہیں ہے قافلہ باہر آ چکا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دروازے پہ کھڑے ہیں. کسی آدمی نے جا کے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں بلایا ہے. اچانک مجھے بلایا ہے. فوراً دوڑ کے, چپل بھی نہیں پہنے, جس حال میں بیٹھے تھے مصلے کے اوپر اسی حال میں دوڑ کے آ گئے اور آ کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گلے لگا لیا. اس کے بعد میں اندر تشریف لے گئے. بیٹھے, بیٹھنے کے بعد میں ابھی کسی نے کچھ نہیں بتایا ہے, کچھ نہیں بتایا ہے, کسی نے کچھ نہیں کہا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو لیلا کہاں ہے, ابو لیلا کہاں ہے. تو سارے لوگ حیران, ایک مدینہ منورہ پہلی مرتبہ آ رہے ہیں, کسی سے کوئی بات چیت نہیں ہے, جانتے نہیں ہے, پہچانتے نہیں ہے. ابو لیلا کون ہے, ابو لیلا کون ہے. تو ابو لیلا باہر ہے. تو ابو لیلا آئے, کہا میں ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بڑے حیران, آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرا نام کیسے جانتے ہیں. کہا بھئی ایک کام کرو, پہلے وہ خط لے کے آؤ جو تمہارے پاس ہے. جو کسی نے نہیں بتایا ہے, نہ خط کا کسی کو پتا ہے, نہ گھر کا کسی کو پتا ہے. کون سا خط جو 1000 سال پہلے یمن کا بادشاہ تبا نام کا وہ خط دے کر کے گیا تھا اور وہ وصیت کر کے گیا تھا کہ آخری نبی آئیں گے تو ان تک میرا خط پہنچا دینا. تو ان کو ابھی یاد نہیں آیا, کیونکہ جب اچانک کوئی بڑا آدمی آگے بڑھ جائے تو پہلے تو پانی وغیرہ کے بارے میں معلوم کیا جاتا ہے اور آدمی ویسے ہی بڑا پریشان ہو جاتا ہے, سمجھ میں نہیں آتا کیا کرے کیا کرے. بہرحال ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے وہ خط لے کے آؤ, بھئی وہ خط کہاں ہے. تو بہرحال ابو لیلا فوراً بڑے حیران ہوئے, ایک جگہ حفاظت کے ساتھ اس خط کو رکھا ہوا تھا. گئے اور اس خط کو لے کر کے آئے اور لا کر کے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد فرمایا. پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کو کہاں سے پتا چلا, ابو لیلا کون ہے, خط کہاں ہے, کس نے دیا ہے. 1000 سال پہلے وہ بادشاہ دے کے گیا تھا, ہمیں خود نہیں پتا وہ بادشاہ کون تھا, اور آپ کو کیسے پتا چل گیا. کہا وہ بادشاہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ وہ آیا تھا اور ایسا ایسا کر کے گیا اور ایک خط دے کر کے گیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خط کو دیکھا, کھولا تو اس خط میں جملہ لکھا ہوا, سب سے پہلے یہ عاجز کم ترین مخلوق. کون کہہ رہا ہے, کون کہہ رہا ہے, وقت کا بادشاہ اپنے آپ کو خط میں لکھ رہا ہے. یہ عاجز بادشاہ, یہ کم ترین مخلوق, یہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتا ہوں اور آپ کے نام میں خط لکھتا ہوں. یہ وقت کا بادشاہ بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھک کر بیٹھا ہے, اپنے آپ کو کم ترین مخلوق بتا رہا ہے. تو یہ ہے اسلام, یہ ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام. یمن کا بادشاہ ہے مگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خط لکھ رہا ہے. تو پہلا جملہ کیا لکھ رہا ہے, یہ نہیں لکھا, حالانکہ وہ یہ بھی لکھ سکتا تھا میں یمن کا بادشاہ. پہلے زمانے میں جو بادشاہ خط لکھتا تھا, آج بھی جو بڑے لوگ خط لکھتے ہیں تو پہلے مضمون یہ ہوتا ہے میں فلاں اس جگہ کا بادشاہ, فلاں ملک کا بادشاہ تمہارے نام خط لکھ رہا ہوں. مگر اس نے یہ نہیں لکھا کیونکہ اسے پتا ہے کہ ہمارے نبی سے بڑا کوئی بادشاہ نہیں ہو سکتا, ہمارے نبی سے بڑا کوئی شہنشاہ نہیں ہو سکتا. ہمارے نبی شہنشاہوں کے شہنشاہ ہیں, بادشاہوں کے بادشاہ ہیں اور سرداروں کے سردار ہیں. تو اس نے لکھا اپنے آپ کو یہ کم ترین مخلوق دبا آپ کو سلام کرتا ہے. اور اس کے بعد لکھا کہ میں آپ کے اوپر ایمان لاتا ہوں, اشہد انک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کب 1000 سال پہلے اس نے لکھا میں یہ کم ترین مخلوق تبا آپ کے اوپر ایمان لاتا ہے, آپ کی تصدیق کرتا ہے, آپ کی نبوت کو مانتا ہے. اور پھر آگے اس نے لکھا کہ اگر میں آپ کے زمانے تک موجود رہا تو آپ کا غلام بن کر آپ کے ساتھ زندگی گزاروں. کون کہہ رہا ہے, بادشاہ کہہ رہا ہے جس کے ساتھ میں لاکھوں کا لشکر ساتھ میں موجود ہے. جب یہ لکھ رہا ہے تو کیا لکھ رہا ہے, کیونکہ بادشاہ کو بھی پتا ہے یہ دنیا کی بادشاہ کوئی بادشاہ نہیں ہے, کتنا بھی بڑا بادشاہ ہو ایک دن مر کر کے اسی مٹی میں جانا ہے. تو اسے بھی پتا ہے. تو کہنے لگا اگر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک موجود رہا تو پھر آپ کا غلام بن کر کے زندگی گزاروں. اور پھر آگے لکھا
اس نے کہا کہ آپ کے زمانے میں میں جو موجود رہا بڑا طاقتور تھا بادشاہ کہ اگر میں موجود رہا تو آپ کا سینہ بن کر کے آپ کے آگے کھڑا رہوں گا، آپ کو کوئی آنچ بھی آنے دوں گا جب تک میرے بدن کے اندر خون رہے گا۔ تو یہ اس نے خط لکھا، ایک لمبا خط اس نے لکھا، اور اسی وقت میں 1000 سال پہلے وہ ایمان میں آیا تھا۔ تو دیکھو اصل بتانے کا مقصد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گھر بنا تو ہمارے نبی خود اپنے گھر میں جا کے وہاں اس نے بنایا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا۔ اٹھنی کو بھی پتا تھا کہ ہمارے نبی کا جو ذاتی گھر ہے جو بادشاہ نے بنا کے دیا اسی جگہ پر ٹھہرنا، اٹھنی جا کے اسی جگہ پر ٹھہری۔ تو اب میں بتانا یہ چاہتا ہوں ہمارے نبی تو 1000 سال بعد تشریف لائے، مگر 1000 سال پہلے بادشاہوں کو بھی پتا چل گیا کہ ایک نبی آنے والے ہیں، ان کا مقام ایسا ہوگا۔ وہ بادشاہ بھی اپنے آپ کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیش کر رہا ہے۔ آج ہمیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نبی کا امتی بنا دیا ہے، آج ہم امت میں رہ کر اس نبی کی فرما برداری کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس نبی کی تابع داری کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس نبی کا حکم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہزاروں سال پہلے علماء ہمارے نبی کے صرف حالات کو پڑھ کر کے، صرف ان کے واقعات کو پڑھ کر کے، صرف ان کا تذکرہ سن کر کے اپنے آپ کو اس نبی کے لیے مٹا دیا اور فرمایا کہ اس جگہ پر ہم مر گئے تو ہمارے اوپر صرف ایک قدم مبارک پڑ گیا تو ہماری نجات کے لیے کافی ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے اس نبی کی امت میں پیدا فرما دیا ہے۔ کل قیامت کے دن ہر نبی آئیں گے، ہر نبی آگے کہیں گے میری امت میرے ساتھ آ جاؤ، میری قوم میرے ساتھ آ جاؤ، فلاں میرے ساتھ آ جاؤ۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے میری امت بھی میرے ساتھ آ جاؤ۔ اب یہ امت جائے گی، کسی کے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے، کوئی سنت کے اوپر عمل نہیں کر رہا ہے، یہ اس حالت میں یہ امت جائے گی۔ قسم خدا کی، اگر قیامت کے دن میدان محشر میں صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنی زبان مبارک سے یہ جملہ ارشاد فرما دیا یہ میرا امتی ہے، تو اللہ کی قسم اس کا جنت میں جانا طے ہے، بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائے گا۔ جس کے بارے میں فرما دی یہ میرا امتی ہے، اللہ تعالیٰ بغیر حساب و کتاب کے اسے جنت میں داخل کریں گے۔ مگر آج ہمارے حالات ایسے ہو، سنتوں کا ہمیں کوئی نہیں پتا، نمازوں کا ہمیں کوئی نہیں پتا، اللہ کے احکام کا ہمیں کوئی نہیں پتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے جنازے ہماری آنکھوں کے سامنے نکل رہے ہو اور ہمیں کوئی نہ پتا ہو، اور پھر ہم قیامت کے دن میدان محشر میں یہ سمجھ لیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بارے میں کہیں گے یہ میرا امتی ہے۔ کیسے کہیں گے؟ کیسے کہیں گے؟ سوال پوچھیں گے تیرے سامنے میرا قرآن مٹایا جا رہا تھا، تیرے سامنے مسجدوں کو مٹایا جا رہا تھا، تیرے سامنے دین کا مذاق اڑایا جا رہا تھا، اور تو نماز تک ادا نہیں کرتا تھا، تو میرے دین کی حفاظت تک نہیں کر سکتا، تو اپنے چہرے کی حفاظت نہ کر سکا، تو میری سنتوں کی حفاظت نہ کر سکا۔ اللہ کی قسم، جہاں ایک طرف ہمارے نبی نے یہ فرما دیا کہ یہ میرا امتی ہے تو جنت میں جانا طے ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے اگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ انور ایک مرتبہ ہماری طرف سے پھیر لیا تو ہمیں جہنم سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اگر ہمارے چہرے کو دیکھ کر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ انور پھیر لیا ہمیں جہنم سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اس وجہ سے میرے بھائیوں، ہم اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہم تو پیدا ہو گئے ہیں، لوگ ہزاروں سال پہلے تمنا کر رہے ہیں کاش کہ میں اس وقت تک زندہ رہوں تو اس نبی کی اتباع کروں گا، اس نبی کے واسطے اپنی جان دے دوں گا، اس نبی کے واسطے اپنا سب کچھ لٹا دوں گا۔ میرے بھائیوں، ہمارے لیے تو اللہ کا فضل ہے، اللہ کا احسان ہے، ہمیں تو اللہ نے اس امت میں ہی پیدا فرما دیا، تو ہم سے یہ بھی نہیں کہا جا رہا کہ تم جان دے دو، نہیں، بس اس نبی کی سنتوں پہ عمل کر لو، اس نبی کو راضی کر لو، اس نبی کو ناراض مت کرو، دین کے اوپر عمل کر لو۔ میرے بھائیوں، مرنے سے پہلے اللہ کو اور اللہ کے نبی کو راضی کر کے اس دنیا سے چلے جاؤ۔ ہماری موت اس حال میں آئے کہ ہمارے اعمال سے، ہمارے اخلاق سے، ہماری عادتوں سے اللہ بھی راضی اور اللہ کے نبی بھی راضی، تاکہ جب ہم اٹھے تو اللہ بھی راضی اور اللہ کے نبی بھی راضی۔ اس حال میں ہم نہ رہے کہ اللہ بھی ناراض، اللہ کے نبی بھی ناراض، اس حال میں مر گئے تو ہماری آخرت برباد ہی برباد ہے۔ اس وجہ سے اپنے اللہ سے توبہ کرو، اللہ ہمیں معاف فرمائے، آئندہ ہمارا ہر عمل، ہر کام
ہمارا ہر کام جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق ہو، ہمارا ہر